تنوین پر وقف کرنے میں، خاص طور پر دو زبر کی تنوین پر وقف کرنے میں اکثر لوگوں کی غلطی آتی ہے۔ ایک مثال دیکھیں، سورہ واقعہ کا لفظ ہے انشاء۔ اب یہاں پر وقف کیسے کرنا ہے درست طریقے سے؟ اسی طرح ایک اور مثال سورہ نبا میں ہے بالواد المقدس طوًا۔ اب یہ لفظ ہے طوًا، واو پر دو زبریں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کو وقف کرتے وقت ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ تو آج کے سبق میں ہم نے اس کو مکمل طریقے سے سیکھنا ہے کہ تنوین پر وقف کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کیونکہ تنوین پر، دو زبر کی تنوین پر خاص طور پر وقف کرنے میں بہت سے لوگوں کو دشواری پیش آتی ہے اور وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ تو چلے سبق کی طرف چلتے ہیں اور بما امثلہ اسے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق ہے تنوین پر وقف کیسے کریں۔ ٹھیک ہے، تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ تو دو زبر کا جو وقف ہے اس میں اکثر لوگوں کی غلطی آتی ہے۔ دو زیر کا وقف بہت آسان ہے، اسی طرح دو پیش کا وقف بھی آسان ہے، لیکن یہاں جو ڈیفیکلٹ وقف ہے، جو مشکل وقف پیش آتا ہے، وہ ہے دو زبر کا۔ تو تنوین میں جو دو زبر ہے اس کے وقف کو ہم نے درست طریقے سے کیسے ادا کرنا ہے اور اس کے وقف کرنے میں غلطی کیسے ہوتی ہے، چلیں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں پہلی مثال آپ دیکھیں سورہ واقعہ کے اندر لفظ کیا ہے؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً۔ اب یہاں پر انشاءً ہے، لفظ کیا ہے؟ انشاءً۔ تو یہاں پر اس سے پڑھنے میں کیا، بعض لوگ اسے پڑھ دیتے ہیں انشاء، جیسے اب میں نے پڑھا تھا پہلے انشاء، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ اسے پڑھیں گے انشاءً، اس طریقے سے بھی وقف ادا نہیں ہوتا، اور بعض لوگ اسے اس طریقے سے پڑھ دیں گے انشاء۔ یہ تینوں طریقے درست نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا اس کا وقف کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دینا ہے اور پھر اسے کھینچ کر ادا کرتے ہوئے وقف کرنا ہے۔ کس طریقے سے؟ اب سنیے گا، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً۔ انشاء، ٹھیک ہے، یہ ہے درست طریقہ تنوین پر وقف کرنے کا۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، سورہ نبا میں دیکھیں اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًا۔ اب یہ لفظ ہے طُوًا، تو اسے وقف کرتے وقت بھی بعض لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ طُوًا، یا بعض لوگ پڑھیں گے طُوَئی، بعض لوگ یا کو دیکھ کر اس کو طُوَئی پڑھ دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ طُوَا۔ یہ تینوں طریقے یاد رکھیں، اس کا درست نہیں ہے اور اس طریقے سے وقف نہیں ہوگا۔ آپ نے یہاں پر بھی دو زبر کو الف سے بدل کر اور اس سے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بالواد المقدس طوى۔ طوى، امید کرتا ہوں دو زبر کا وقف آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ان دو مثالوں سے آپ اسی پر قیاس کرتے ہوئے قرآن کریم میں جہاں پر بھی وقف کی حالت میں دو زبریں آ جائیں تو آپ نے دو زبروں کا جو وقف ہے اسے، دو زبر کو آپ نے الف سے بدل دینا ہے اور پھر اسے کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ اب آپ کو دو زیر کے وقف کی بھی مثال میں دے دیتا ہوں، دیکھیں آپ کی اسکرین پر ہے، ایک لفظ ہے کریمن۔ تو جب ہم اسے کریمن کو وقف کی حالت میں پڑھیں گے، وقف کر کے پڑھیں گے، تو ہم اسے ساکن کر دیں گے اور کس طرح سے ادا کریں گے؟ کریمن کو پڑھیں گے کریم۔ جیسے قرآن کریم میں اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، دیکھیے گا ایک لفظ ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر آخر میں یہی لفظ آ جاتا ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 7 ہے، اور یہاں پر یہ دیکھیں اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ اب زوجن کریمن، زوجن کریمن لفظ ہے کریمن، لیکن کریمن کو جب ہم نے اس کی تنوین کو، دو زیر کی تنوین کو ہم نے ساکن کیا، تو اب ہمیں وقف کی حالت میں اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ من کل زوج کریم۔ ٹھیک ہے،
اور دو پیش کے وقف کو بھی ہم نے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے. جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں گا، دیکھیں مجید. اب مجید دال پر دو پیش لگی ہوئی ہیں، دو پیش کی تنوین ہے. ہم نے جب اس کو وقف کرنا ہے تو ہم نے ان دو پیشوں کو ساکن کر دینا ہے. اور کس طرح سے پڑھنا ہے؟ مجید مجید. قرآن کریم میں اس کی مثال دیکھیں، سورہ بروج کے اندر بل ہوا قرآن مجید. اب یہ لفظ ہے قرآن مجید، لیکن ہم نے دو پیش کی تنوین کو وقف کی حالت میں ساکن بنا دینا ہے. اور اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ قرآن مجید. آج کا یہ سبق تھا ہمارا کہ تنوین پر وقف کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.